أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تمام تر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و پاکیزگی، تعریف و ستائش تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات اور انسانیت کی تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن ہر لمحہ فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر تعلیمات کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے کے اندر نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی، تاجدار بطحہ، مدنی آقا، ساقی کوثر، سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، اشرف المخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اور قیامت کے دن کے سردار، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے، ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا کروڑ درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مصلیان کرام، آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان اور جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان یہ ہے کہ گناہوں کے برے اثرات انسانی زندگی پر، یعنی کہ گناہ کے انسان کے زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ انسان دنیا کے اندر کیا بھگتتا ہے، اور مرنے کے بعد گناہوں کے اثرات کیا ہوں گے۔ اسی موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند قدوس سے دعا گوں کہ بار الہا اس خاکسار کو جو بھی کہنے صحیح کہنے، اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ، کہ اے اہل ایمان تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی وحشت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اتقوا اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو کہ ہم نے مستقبل میں جو آنے والا کل ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کے دن ہے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر
اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح آج دنیا کے اندر دنیا کی حصول کے لیے اور دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، محنت شاقہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوشاں آتے ہیں اور بہت زیادہ تغدو کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ 20 سال اور 30 سال کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے اور ہماری اولاد دنیا کے اندر کس طرح سے آسائش و آرام کی زندگی بسر کرے گی، اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ تغدو کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ آخر 2 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ رب العالمین 2 مرتبہ یہ کیوں کہا اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کرے تو زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جن جن کاموں سے مسلمانوں کو روکا ہے، اہل ایمان کو کنارہ کشی کرنے کا اختیار دیا، حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان کیا کرے؟ کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ مت سمجھو کہ دنیا کے اندر تم کوئی اعمال کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے، اللہ رب العالمین اس کو نہیں جانتا ہے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اہل ایمان کو خطاب کر دیا، کسی کافر کو خطاب نہیں کیا، کسی مشرک کو، یہودی کو، مجوسی کو، آتش پرست کو، بدھسٹ کو، ان تمام مذاہب کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ مومن کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کو بھلایا گویا کہ اس نے خود اپنے نفس کو کاچی کر دیا، بھلا دیا ہے۔ اللہ کو بھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھلانا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ کو بھلائے گا وہ اپنے آپ کو بھلائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا وہ اللہ کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ آج ہمارے اوپر روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، صوم و صلات کا پابند ہونا اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو لوگ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی تحفظ کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پاسداری کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ اور دنیا کے جو مسلمان نماز کو چھوڑ دیتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنے نفس کو اور اللہ کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس سے باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر معاش کے لیے اور دنیاوی زندگی کے تغدو کرنے کے لیے ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہر قدم پر لغزش ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے کہ اگر اللہ رب العالمین کے فرامین کو فراموش کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی باتوں کو پس پشت ڈالنے کے بعد بھی اگر آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کے کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گناہوں کے کرنے کے باوجود اگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، آپ کو کھانے کی چیزیں دے رہا ہے، آپ جو ہے معاش کے میدان میں ترقی کر رہے ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، تو گویا کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ آپ کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی، آپ کے آل و اولاد چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اللہ رب العالمین کے بھلانے کے باوجود، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ سے خفا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کے باوجود اگر تم کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو تم سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین تم کو ڈھیل دے رہا ہے، تمہاری رسی کو دراز کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اور جس دن اللہ پکڑ لے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت ہی گرفت ہے، بہت ہی خطرناک طریقے سے پکڑتا ہے۔ جب وہ پکڑ لے گا تو تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، دولت کمانا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ ہونا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بہت زیادہ طاقتور ہونا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہونا اور دولت کا ہونا کامیابی کی علامت ہوتی تو یاد رکھیے کہ آج کی امت سے جو سابقہ امت گزری ہے دنیا کے اندر، سمود ہو یا پھر جو قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، یہ تمام کے تمام لوگ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ قوی تھے، ہم سے زیادہ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، دولت تھی، اللہ کی نعمتیں تھی۔ فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ فرعون کہتا تھا کہ ارے ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ہمارے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ اور وہ قارون، اللہ رب العالمین نے قارون کا مثال قرآن مقدس کے اندر دیا اور فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنی زیادہ دولت عطا کی تھی کہ اس سے زیادہ دولت شاید اس دنیا کے اندر کسی اور کو نہ دی گئی ہو۔ لیکن کیا بات ہے، یہ تمام کے تمام لوگ دنیا کے اندر ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آج کوئی بھی شخص قارون کو نہیں جانتا، کوئی بھی شخص فرعون کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی شخص قوم لوط کا یا قوم عاد کا، قوم سمود کا نام نہیں لیتا، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن اور اللہ رب العالمین کے اور اپنے نبیوں کے حکم کو فراموش کر دیا تھا اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے، لیکن اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی ان کا وجود دنیا سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے سے جو مٹ چکے، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو چکے۔ میرے بھائیوں، دولت کا ہونا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ کرنے کے باوجود اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ میرے بھائیوں، گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ گناہوں کے بہت سے اثرات ہیں۔ سب سے پہلا اثر گناہ کرنے کا، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل و شعور ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کا اس کا احساس کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا اور ایک پکا اور سچا مسلمان، جب اس سے اگر کوئی ایک خطا ہوتی ہے، کوئی ایک گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسا احساس کرتا ہے کہ ایک پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے نیچے وہ شخص بیٹھا ہے اور اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس کے اندر دب کر مر نہ جائیں۔ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ایک کافر، ایک فاسق، ایک گناہگار انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے اور اس کو وہ ہٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو گناہ کرنے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس نہ ہو، اس کے دل کے اندر اس چیز کا احساس نہ ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے نہ ڈرتا ہو۔ تو سب سے پہلے اثرات جو انسانی زندگی پر ہوتے ہیں گناہ کرنے کے، وہ یہ ہے کہ انسان کا عقل و شعور کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، اسی طرح سے گناہ کے ایک اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے علم کو چھین دیتا ہے۔ قرآن کا جو علم ہو، حدیث کا جو علم ہے، اس سے چھین لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور وہ
سوء حفظ کی کمی کی شکایت اپنے استاد سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی قوت حافظہ کی کمزوری کے بارے میں نے ان سے شکایت کی کہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو ہم کو یاد نہیں ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہم کو یاد نہیں ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کی کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کا قوت حافظہ اتنا زیادہ مضبوط تھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی ایسا عالم دین نہیں اور اس کے قوت حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہو تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ لیکن وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ امام شافعی اے شافعی، کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں تم کہیں گناہ میں ملوث تو نہیں ہو؟ واوصانی الی ترک المعاصی، امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ہم کو گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین دی اور اس کی ہدایت دی اور فرمایا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ جو قرآن کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم یہ اللہ کا نور ہے۔ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگاروں کو اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں نوازتا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کرنے کا دوسرا سب سے بڑا اثر جو انسان کی زندگی پر ہوتا ہے کہ اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوت حافظہ کمزور ہو گئی، ہم یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا، کہ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ آج اس کے لیے ہم بڑے بڑے اطباء کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ قوت والی چیزوں کو ہم کھاتے ہیں تاکہ ہماری قوت حافظہ کیا ہو؟ مضبوط ہو جائے۔ لیکن امام شافعی نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا کہ قوت حافظہ کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ کے جرم میں یا گناہ کے اندر جو ملوث ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لہذا وہ اسٹوڈنٹ یا وہ طالب علم یا وہ انسان جو باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یاد رکھیے یہ گناہوں کی نحوست ہمارے جسم کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کا ایک تیسرا سب سے بڑا انسان کی زندگی پر اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی معاش کے اندر تنگی پیدا فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کی ذلت کو، فقر و فاقہ کی چادر کو اڑا دیتا ہے اور وہ دنیا کے اندر جو غریب اور مفلسی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس شخص نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جو شخص گناہ سے باز آ گیا اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کا اور رزق کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان نہ ہو، جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا، اللہ رب العالمین وہاں سے اس کے رزق کو فراہم کرتا ہے، اس کے لیے معاش کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں، ہماری پیسوں میں برکت نہیں ہے، اور ہم پیسہ کماتے ہیں تو ہم بہت زیادہ نہیں کما پاتے، بہت زیادہ ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا علاج فرماتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم زندگی کے اندر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، آسودگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے سرکشی سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اللہ رب العالمین تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی زندگی پر، گناہوں کے کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی پر ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر
بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پتھر. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بڑے بڑے معجزات دکھائے. اللہ رب العالمین نے تم کو مردہ انسان کو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. ان تمام نشانیوں کے باوجود تم اللہ کی طرف نہیں لوٹے تو یہ اس بات کی دلالت ہے, یہ اس بات پر دال ہے کہ تمہارے دل کیا ہو گئے, تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں. اور فرمایا کہ پتھر ہی نہیں ہوئے بلکہ او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت دل. کہ اس کی وجہ یہ ہے, اللہ خود کہا کہ پتھر جو ہے نا, پتھر بڑے بڑے پہاڑ پتھر جو ہے اس کے پاس بھی احساس و شعور ہوتا ہے. اللہ فرمایا کہ کچھ ایسے پتھر ہیں جس سے نہریں بہتی ہیں اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو جب وہ پھوٹتا ہے, جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں. اور فرمایا کہ کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کے وحشت کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, وہ پتھر لڑک کر گر جاتا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, کیا ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہے کہ ایک پتھر جو اللہ کی خوف سے, اللہ کی وحشت سے ڈرتا ہو اور اس کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کی تسبیح کرتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے. ہر چیزیں, آسمان, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, جانور, ان تمام کا نام اللہ نے قرآن مقدس کے اندر لیا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ لِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. فرمایا کہ پہاڑ, درخت اور شجر و حجر اور یہ سورج, چاند, ستارے تمام کے تمام اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں, وحشت ہوتے ہیں. لیکن کیا بات ہے, ایک انسان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے. میرے بھائیوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا, آج ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے, ہم گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں, نماز پر نماز چھوڑتے ہیں, لیکن ہمارے جسم کے اوپر جو تک نہیں رنگتا. میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے کہ گناہ کرنے سے ایک سب سے بڑا نقصان انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کیا ہوتے ہیں, پتھر کے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, وقت ہو گیا, ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں, قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تھے, اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ کیا ہوگا, کالا کر دیا جائے گا, ایک دم بالکل کالے کلوٹے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یوم تبیض وجوہ فتسود وجوہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن دو ہی قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ بہت زیادہ روشن ہوگا, چاند کی طرح چمکتا ہوگا, اور ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ بالکل کالا ہوگا, سیاہ ہو چکا ہوگا, زنگ آلود ہو چکا ہوگا, اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی سے پوچھے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم, کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار نہیں کیا. المفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کی تشریح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے اوپر ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ کی فرامین کو کیوں پس پشتہ ڈال دیا, اس نے کیوں نماز پڑھنا چھوڑ دیا, وہ کیوں دنیا کے اندر جھوٹ, مکر و فریب, دجل, ایک دوسرے کا گلا گھونٹنا, ایک دوسرے کو گالی دینا. میرے بھائیوں, بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم میں سے اکثر نوجوان اس قصبے کے اندر, اس لروا کے اندر, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, اس گناہگار کانوں سے میں نے سنا کہ بہت سے ایسے والد اپنے بیٹے کو بہت ہی گندیاں گالیاں دیتے ہیں. افسوس کی بات ہے
اور گالیاں دینے کے بعد ان کے جسم کے اوپر کوئی جو تک نہیں دیکھتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہم آج کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا یہ مسلمان کا شعار ہے کہ وہ خود اپنے اولاد کو، جس کو اس کی ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا اور جس اولاد کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہو، اس اولاد کے لیے آپ گالی بکتے ہیں؟ خود اس کو نہ جانے، اللہ اکبر، میں ان لفظوں کو اس منبر رسول سے میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، بہت گھناؤنے قسم کے گالیاں دیتے ہیں۔ اور گالی دینا کیا ہے؟ یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ گالی دینے سے کیا اللہ رب العالمین رحمت نازل فرماتا؟ گالی دینے والا یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے، اس کی مثال پتہ ہے حدیث کے اندر کیا دی گئی؟ فرمایا کہ ایک انسان جب دوسرے کو گالی دیتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فٹ بال کو یا گیند کو دیوار پر مارتا ہے، پھر اسی سے لگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ آج ہم کس طرح جانور کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہم جو ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ایسے انسانوں کو جو گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان میں اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی پر گناہوں کے بہت سے اثرات ہیں۔ اگر آج ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں فرماتا؟ میرے بھائیوں، وقت ہو گیا، جمعے کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، وقت کے گزرنے سے پہلے اپنے خوابیدہ احساسات سے اور خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور جو ہے ہمارے آنکھوں کے اوپر جو دبیس پردہ پڑ چکا ہے اس کو چاک کریں اور عقل و شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جھوٹ، مکر و فریب، پڑوسیوں کو گالی دینا، اولاد کو گالی دینا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ تمام کے تمام گناہ ہم بند کر دیں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے چہرے کالے ہوں اور اللہ رب العالمین کو کہہ دا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ دنیا کے اندر تم گناہ سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اب تمام لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے نفس کو گناہ کے اندر ملوث مت کیجیے۔ یہ انسان کا جو نفس ہے نا، بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا جو نفس ہے یہ ہمیشہ برائی کی طرف گامزن کرتا ہے، کبھی نیکی کی طرف گامزن کرتا نہیں ہے۔ لیکن کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل دے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر تو ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوگا، اور اسی طرح سے ہماری عمر کے اندر کمی کر دی جائے گی، اور اسی طرح سے ہمارے رزق کے اندر کمی کر دی جائے گی، ہمارے عقل و شعور کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمارے علم کو چھین لیا جائے گا۔ لہذا آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ احکم الحاکمین ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔